لانگ مارچ تو یہ کوئی تاوان حل نہیں ہے، یہ حل نقصان دہ ہے، ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ ملک جس طرف جا رہا ہے، ایک آدمی آیا ہے وہ ملک کو بنا رہا ہے اور دوسرے اٹھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی اب ملک کو گرا دو۔ ملک تو 50 سال اور پیچھے چلا جائے گا اگر ملک گر گیا۔ نواز شریف چلا گیا تو ملک پھر پیچھے چلا جائے۔ ہمیں کوئی نواز شریف نہیں کھانے کا دیتا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو لیڈر آتا ہے اچھا کام کرتا ہے اس کے پاؤں کے نیچے سے کرسی چھین لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار یہ کام کیوں کر رہا ہے، اچھا اس کو یہاں سے فارغ کر۔ اندازہ لگے اگر 10 یا 15 دن کوئی بیٹھتا ہے کھانا کہاں سے ملے گا؟ پھر یہی دکانیں ہوں گی، یہ نہیں کہ شٹر اوپر ہوگا بیچ میں سے سامان کھائے۔ تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو حکومت کو بھی کوئی اچھا اقدام کرنا چاہیے، اور شہر سے باہر کوئی بھی بیریے پڑے ہیں، یہ 0 پوائنٹ کی سڑک ہے، F9 پارک ہے، پریڈ گراؤنڈ ہے، کوئی بھی ایسی کھلی جگہ دے دیں جہاں وہ احتجاج کریں، ان کا حق ہے، لیکن ہمیں ڈسٹرب نہ کریں۔ عام شہری اس وقت بالکل خاموش ہو کر اور تنگ ہو کر بیٹھ گیا گھر۔ لوگوں کو چھوڑیں، سب سے زیادہ اس میں نقصان سٹوڈنٹس کا ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد پاکستان کا شہر ہے جہاں پہ بڑے اعلیٰ تعلیمی ادارے موجود ہیں، اور یہ اگست کا مہینہ وہ ہوتا ہے کہ اس میں خزاں کے سمسٹر یعنی ونٹر کا سمسٹر جو ہے، جس کو فال بھی کہتے ہیں، اس کے ایڈمیشنز ہو رہے ہوتے ہیں۔ پورے پاکستان سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں، وہ راستوں پہ رکے ہوئے ہیں، وہ ایڈمیشن ٹیسٹ کے لیے پہنچ نہیں سکے۔ مسئلہ تو ہم جیسے ہوئے ہیں، میرا بچہ بیمار تھا، F10 سے مجھے 1.5 گھنٹہ لگا کمپلیکس تک جاتے جاتے۔ ابھی میں بچے کو لے کے دوائی لینے کے لیے لے کے نکلا ہوا ہوں۔ اب مجھے بتائیں 5 منٹ کا راستہ 1.5 گھنٹے میں انسان طے کر رہا ہے، جس کے پاس 100 روپیہ پٹرول کا ہو تو وہ کیسے چلے گا؟